हॉस्पिटल के सर से कमरे पर वेंटिलेटर पर पड़ी। वो सर से पट्टियों में जगड़ी लागर सा वजूद नीम जान सी थी। जलाल कुछ ही दूर करीबन पर्दे के पीछे खड़ा इसकी फाइल रीड करता, हर थोड़ी देर बाद गौर से उसे देख लेता था। 2 ऑपरेशन हो चुके थे, तीसरा और मेजर ऑपरेशन बाकी था। रिकवरी अच्छी थी, इसकी आहिस्ता आहिस्ता हालत स्टेबल हो रही थी, मगर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका जलाल जाफरी को इस दिन लगा था जब ऑपरेशन करने के लिए इस मासूम के कमर से नीचे तक आते आबशार की तरह घने बाल सर के बहुत करीब से काट दिए गए थे। वो इस दिन से ही शदीद डिस्टर्ब था। पूरे हॉस्पिटल में हर किसी को काटने को दौड़ता। सबका मालूम हो चुका कि जलाल जाफरी के तने साहब सिर्फ इस पागल लड़की के रूम में आकर डीले पड़ते थे, जो बालों के बगैर भी कोई मासूम गुड़िया लगती थी। अब भी वो बेहोश कोई फरिश्ता ही लग रही थी जब कोई वार्ड बॉय शायद ट्रिप चेक करने आया था, मगर अंदर आकर ठटका रुक गया। इसकी नज़रें इस मासूम चेहरे पर गिरी थी और इसी रूम में खड़े एक शख्स को आग लगा गई थी। वो करीब आया और परली को गाल से छूने की कोशिश की जब किसी ने पीछे से इसकी गर्दन दबोची थी। हाउ डेयर यू बास्टर्ड, पेशेंट का ऐसे ख्याल रखते हो तुम? और फिर जलाल ने इसे बाहर लाकर फेंका था। उससे पहले कि ऑनर आते जलाल ने इसे दंग का रख दिया था। फिर इसने लाख माफ़ी मांगी, पर जलाल जाफरी ने इसे हॉस्पिटल से बाहर भंगवा कर ही दम लिया था और शाह मीर सुल्तान मैंशन में वीर के शानदार कमरे की बालकोनी में पाप और आती काफ़ी के साथ लैपटॉप में किसी प्रोजेक्ट में डिस्कशन कर रहे थे। शाम के साए फैल चुके थे। मीर ने संजीदगी से आपस जाना शुरू कर दिया था। तीनों भाइयों के वो अट्रैक्टिव डिम्पल कहीं खो गए थे। मीर, जिसने ज़िंदगी में शायद ही किसी बात को संजीदगी से लिया हो, 3 माह हो चुके थे, मुस्कुराना भूल चुका था। इसने ना हरम के पीछे जाने की कोशिश की, ना इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसकी दानिश में यूं अगर वो ज़बरदस्ती करता तो वो और गलत समझती। इसे अब भी बड़ी संजीदगी से दोनों भाई किसी प्रोजेक्ट में उलझे हुए थे जब समी तेजी से बालकोनी में दाखिल हुआ था। चेहरे पर अनोखी सी चमक थी। वीर ने अचटती सी नज़र उठाकर इसे देखा। 6 माह से इसने वीर को मायूस किया था और इसके दिल की मुराद बढ़ाने की खबर ना दी। पूरा शहर छलनी की तरह छाना था, मगर जल्दी वो मिलते हैं जो खो जाते हैं, जो जानबूझकर छुपते हो, इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। तभी 6 माह से वो नाकामी ही हुई थी। सर, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, समी ने कहा तो वीर की दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वक्त समी, जल्दी बताओ, जब्त मत आजमाओ, वीर ने संजीदगी से कहा तो समी ने शामिर की तरफ देखा। बोलो जो बोलना है मीर, मेरे ही वजूद का हिस्सा है, कोई बात छुपी नहीं इससे। सर, मैं इन सब लोगों के फ़ोन नंबर ट्रेस करवा चुका था। कुछ दिनों से हाफिज़ सईद के मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल एक नंबर से कॉल आ रही थी जो शहर से बाहर एक छोटी सी बस्ती सदरपुर की लोकेशन थी। वीर ने पहलू बदला तो फिर मेन लीड बताओ। मैं एड्रेस निकलवा कर देख आया हूँ सर। मैम, वही है। वीर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। कंफर्म है ना? समी, मुझे डिटेल बताओ। दोनों बेतहाशा चौंके थे। सर, वो अम्मा हाजन का घर है, दुनिया में अकेली है। मैम के मोहल्ले में मस्जिद में अमाम की बीवी थी और मैम को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी, इसलिए मैम ने इनसे सहारा लिया। माम साहब इस दुनिया में नहीं है। चलो समी। वीर तूफान बना वहाँ से निकला। सर, पर अभी समी और मीर इसके पीछे लपके। 1 सेकंड भी नहीं समी, अब इसके बगैर 1 सेकंड भी नहीं। 6 माह बहुत होते हैं, पर अब नहीं। वो अंगारे चबाता पीछे मुड़कर दौड़ा। मीर, तुम यही रुको, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर आना है। पर ब्रू, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। ओके, लेट्स मूव, हरी अप। इसके आंग आंग से बेचैनी झलक रही थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे, पीछे समी और गार्ड आगे बैठे थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बस्ती में पहुंचकर समी एक पुराने से दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से काफ़ी सारे बच्चों को कुरान तलावत की आवाज़ आ रही थी। वीर ने बेचैनी से मगर आहिस्तगी से दस्तक दी। माँ अपनी जाए नमाज पर बैठी थी। सहन में पड़ी खुली सी सिर्फ फ्राक पजामे के ऊपर बड़ी सी सफ़ेद चादर हजाब स्टाइल में लिए चादर से अपना वजूद छुपाए पीढ़ी पर बैठी बच्चों की तरफ मतवज्जा थी। दिल को अजीब सी बेचैनी हुई। दस्तक की आवाज़ सुनी। जाओ हमदा बेटा, दरवाज़ा खोलो, दूध वाला होगा, दूध की थाली पकड़ लो जी, बढ़िया पी। बच्चे ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने एक बेहद हैंडसम से अंकल को
سن گلاسز اتارتے دیکھا اور حیران ہوا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر طوفان بنا اندر داخل ہو چکا تھا۔ پیچھے سمی اوقات نظر جھکائے داخل ہوئے، سامنے ہی وہ دشمن جان سفید چادر میں بچوں میں گری بیٹھی تھی۔ اس کے قدم وہی جم گئے تھے، بے یقینی سی تھی اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ، اس کی پرورش سامنے تھی۔ دل نے 120 کی رفتار پکڑی تھی۔ پری جو کہ ریلیکس سی بیٹھی تھی، اپنا وجود کسی کی بے قرار نظروں کی تپش سے جلستا تو نظر اوپر اٹھائی، ایک پل لگا تھا اور پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ سہم کر کھڑی ہوئی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جب وہ لہو ٹپکاتی آنکھیں اور چہرہ لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اماں مجھے بچائیں۔ بے یقینی سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکی سی چیخ ماری اور اماں کی جانب لپکی۔ بچے بھی حیران ہوئے، اماں بھی ان اجنبیوں کو ایسے اندر آتا دیکھ کر بے تحاشا چونکی پڑی۔ وہ دورہ ویر بڑے بڑے ڈاک برتا اس تک پہنچ چکا تھا جب اس بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ وہ پلٹ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جوڑ چکی تھی۔ پری پرورشا کیا ہوا؟ وہ بری طرح گھبرایا اور بازو پہ گرے اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ اماں قریب آئی۔ پری کیا ہوا بیٹا؟ اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے کر چلو، اماں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور بچوں تمہاری ابھی کی طبیعت خراب ہے، آج چھٹی کرو۔ بچے خوشی سے جھومتے 9-2-11 ہوئے۔ ویر نے شامیر کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کیا، اسے بازو میں بڑھ کر اندر لے کر آیا۔ اندر پڑے پلنگ پر لٹائے اس کے بازو میں الجھ کر پری کے وجود سے وہ چادر ہٹی تھی جب اس نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا تھا۔ انتہائی حیرت، بے یقینی اور سرخوشی سے اس نے پری کے بڑے بڑے وجود کو دیکھا جو خود ہی ممتا کی ایک انکہی داستان سنا رہا تھا۔ اماں اس کے پاس کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں تڑپ اور محبت کا ٹھٹھے مارتا سمندر دیکھ کر پری کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ تم شاویر سلطان ہو، پلوشا کے شوہر؟ اماں نے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا، نظریں اب بھی پری کے بڑے وجود کا سوالیہ نظروں سے احاطہ کر رہی تھی۔ جو سمجھ رہے ہو وہ سچ ہے، یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے اسے اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر سنائی۔ کئی مہینوں بعد اتنی وحشت اور پل پل اذیت سیکنڈوں میں دور ہوئی اور ڈمپل کے درشن ہوئے تھے۔ پری میری جان، اس نے پھر پری کا چہرہ نرمی سے تھپ تھپایا۔ یہ تم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس سے محبت کرنے کی غلطی کی ہے جس کی سزا یہ مجھے 6 مہینوں سے مجھے پل پر تڑپا کر دیتی آئی ہے، بس اب اور نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اماں جہاں دیدہ تھی وہ تو پہلے اس کی آنکھوں میں پری کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ لے جاؤ بیٹا، مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر اس کا خیال رکھنا، اس نے منا لینا اور جو بھی غلط فہمی ہے اسے جلدی دور کر دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان 6 ماہ میں میری پری کا خیال رکھا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں، اس نے نظروں میں پری کو نہارتے دیکھ کے کہا۔ نہیں بیٹا، میں تو بس ان بچوں کے لیے زندہ ہوں، اور جاؤ اور اسے لے جاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ۔ اماں نے ویر کی توجہ اس کی طبیعت پر دلائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اسے نرمی سے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ سمی، ہاسپٹل چلو۔ وہ ہاسپٹل آئے تھے۔ اندر اس کا چیک اپ جاری تھا۔ میر پریشانی سے ویر کے قریب آیا۔ برو، خیریت ہے نا؟ بابی کو کیا ہوا؟ ہوا نہیں، ہونے والا ہے، تم چاچو بننے والے ہو یار۔ ویر نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنا کارنامہ بتایا۔ Oh really, برو، when I am very happy and so excited۔ میر 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ ہنسا اور سرخوشی میں اس کے گلے لگا۔ یار بس وہ ٹھیک ہو بالکل، ڈاکٹر باہر آئے۔ ویر بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ مسٹر شاویر سلطان، آپ کی مسز ٹھیک ہے؟ بالکل، بیبی بھی ٹھیک ہے، بس ویکنیس ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہم نے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، وہ آرام کریں، جب ہوش میں آئیں گی تو آپ لے جانا انہیں۔ میڈیسن لکھ دی ہے میں نے اور ڈائٹ چارٹ ریڈی کر دیا ہے۔ اوکے ڈاکٹر، میں ابھی اور اسی وقت اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو۔ ڈاکٹر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اب انہیں کیا پتا وہ دیوانہ اتنے دنوں بعد اپنی محبت سے ملا تھا اور اب ایک سیکنڈ بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کوئی پرابلم نہیں مسٹر شاویر، آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ اوکے ڈاکٹر، تھینکس۔ وہ اسے لیے گھر واپس آئے تھے۔ میر اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ ویر اپنی باہوں میں اپنی زندگی کو نرمی سے بڑے بیڈ تک لایا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کا کمزور سا وجود اسے روح تک سکون دے رہا تھا۔ نرمی سے بیڈ پر لٹایا خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہوا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لے کر تکیے سے لگایا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی پیاس نگاہوں سے چھو کر خود کو سراب کیا۔
دل تھا کہ بڑھتا نہیں تھا، ذرا سا جھک کر دونوں آنکھوں کو چوما اور اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ سچ مچ اس کے بے حد قریب، اس کے سامنے، اس کے بیڈ پر موجود ہے۔ چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں کے نرم گرم لمس سے چھوا۔ بے لگام جذبات پر بند باندھنا بہت مشکل تھا۔ بہت نرمی سے گداز لبوں کو گرفت میں لیا اور فوراً پیچھے ہٹا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے اور پھر اس سے دور ہو کر اسے عذاب میں نہ ڈال دے۔ پری میری پلوت شاہ، میری ان تنہائیوں، ان وحشتوں، ان بے چینیوں کا حساب کب دو گی؟ نہیں نہیں دے پاؤ گی۔ تمہیں کیا خبر تمہاری اس سزا نے پل پل مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ اب مل گئی ہو تو تمہاری سانسوں کو بھی اب میری دسترس میں رہنا ہوگا۔ پری بری طرح کھسمسائی تھی جب شارک پر ہلکی بیڈ کی جلتی چپڑ محسوس ہوئی تھی۔ جانا پہچانا وحشی لمس اپنے سینے پہ چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ جب پری کی آنکھ کھلی تھی اور اسے خود پر جھکے دیکھ کر ساری غنودگی بھگ سے اڑی تھی، وہ تڑپ کر اٹھنے لگی۔ جب ویر کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی، چھوڑے مجھے، وہ بے تحاشا خوف زدہ تھی۔ نو سویٹ ہارٹ، اب نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو اپنی روح میں اتارتا بولا، شاہ چھوڑے مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نفرت سے گھرائی، ورنہ کیا کریں گی میری جان؟ ویر نے بات ہوا میں اڑائی اور اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ میں جان لے لوں گی اپنی۔ وہ مچھلی آنسو تیزی سے رواں ہوئے۔ ویر کو اس کی بات سے آگ لگی۔ ہاں ہاں، اتنی گستاخیاں کر چکی ہو کہ سزاؤں کی لسٹ کافی طویل ہے میری جان، مگر فی الحال جو ان لبوں نے گستاخی کی یہ اس کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ تڑپی مگر ویر کی گرفت میں شدت اور جنون تھا۔ جتنی وہ مزاحمت کر رہی تھی، ویر کی عمل میں شدت آتی جا رہی تھی۔ چند پلوں میں پری نڈال ہو چکی تھی تو ویر کو رحم آیا۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ سے اترا۔ خود سے خوف آیا اس کی حالت کے پیش نظر، اور آنسو دے کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر وہ کھڑا ہوا اور پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے بڑی دلچسپی سے اس کا ممتا والا الواحی روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اب بنا ڈرے نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری ساری خطائیں معاف میری جان، دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہو مجھے۔ میں پاپا بننے والا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ یہ بیبی آپ کا نہیں۔ وہ اس کی نفرت میں اندھی اپنے ہی پاک دامن کو میلا کرنے پر تل گئی تھی، اسی لیے غصے سے گھرائی، مگر سامنے شامل سلطان تھا جس سے وہ الجھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ تو اس کے 6 ماہ کے دن رات کا حساب اماں سے لے کر آیا تھا، اس لیے نہیں کہ ویر کو اس کے کردار پر کوئی شک تھا، صرف اس لیے کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی پری نے کس تکلیف میں یہ دن گزارے۔ ویر نے چہرہ جھکا کر تانتوں تلے لب دبائے۔ اسے اپنی پری کو بھی کنونس کرنا آتا تھا۔ جان بوجھ کر تیور خطرناک کیے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ بالکونی سے بلیک روز کا گملہ لا کر ٹیبل پر رکھا، سرسراتے لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے جان، ہم تینوں بھائی اپنی چیز میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ آج میں نے دیکھا اسے میرے فیورٹ روز پر ایک بھنورا بیٹھا تھا، اس لیے اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کھول کر وہ تیزاب گلاب پر انڈیلی کوئی چیز تیزاب ایسڈ ٹائپ تھا۔ سینکڑوں میں روز گل سڑ کے نیچے گرے تھے۔ پری نے خوف اور دہشت سے اس ظالم کو دیکھا۔ جب ویر بوتل لیے اس کی جانب بڑھا، اب دوبارہ مجھے بتاؤ، میں نے صحیح طرح سنا نہیں تھا، یہ بیبی کس کا ہے؟ پری سہم کر خود میں سمٹی تھی۔ یہ آپ کا بیبی ہے؟ وہ سسک پڑی۔ مجھے پتہ ہے جان، تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی کا میں گواہ ہوں، اس لیے اب کبھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالنا کہ مجھے غصہ آئے اور تمہیں تکلیف دوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا تھا۔